کار ڈائم قسط نمبر 12۔ میڈیا، رپورٹرز، فلیش لائٹس، لوگوں کا ہجوم۔ مصطفیٰ حسن کے آس پاس ایک قیامت مچی ہوئی تھی۔ دوسری جانب موجود واجد اب ایئرپورٹ کی جانب دوڑ رہا تھا۔ اذلان اور ماریہ کے ملک چھوڑنے کی اطلاع ملنے پر وہ ہر ایمرجنسی پر لعنت بھیجتا یہاں چلا آیا تھا، لیکن اس نے دیر کر دی تھی۔ ماریہ اور اذلان کو گئے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ وہ اپنے پلانز میں اتنا مصروف تھا کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ماریہ نے اس کی تباہی کا سامان کر لیا۔ مصطفیٰ حسن نے اپنی سیکرٹری کو آنکھ سے اشارہ کیا تو کہیں باڈی گارڈز نے رپورٹرز کے جمع غفیر کو پرے دھکیلا۔ وہ اپنے سیاسی عملے کے ساتھ آفس کی جانب بڑھایا، پھر دروازے کے باہر ٹھہر کر ان سب کو اشارہ کیا تو وہ چھٹ گئے۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتا تھا۔ اسے کچھ سوچنا تھا اس سارے میس سے نکلنے کے لیے، اور تنہائی سے بہتر فی الحال اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اندر آ کر اپنی جھلتی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ چند پل سر کرسی کی پوچھ سے ٹکائے وہ گہری سوچ میں غرق رہا۔ یکایک فون بجا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اٹھا لیا۔ اسلم، مجھے کسی سے نہیں ملنا فی الحال۔ لیکن پھر وہ دوسری جانب کی بات سے سن کر چپ سا ہو گیا تھا، ساتھ ہی گہرا سانس لیا اور پھر سر ہلایا۔ بھیج دو اندر۔ کچھ پل بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، متوازن اور ٹھہری ہوئی چال۔ آفس کا دروازہ ہلکا سا بجا اور پھر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے لمحے بھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ سامنے حنیفہ ایستادہ تھے۔ ان کا چہرہ حد درجہ سفید تھا، آنکھوں میں زخمی سا تاثر لیے وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک پل کے لیے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا اضطراب بھی تھا جسے وہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس کے انداز کا ازلی سکون خاصا متزلزل لگتا تھا۔ آؤ حنیفہ، بہت دیر کر دی تم نے آتے آتے۔ اس نے ساتھ ہی کسی اچھے میزبان کی طرح سامنے موجود کرسی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ حنیفہ اسی خاموشی سے آگے بڑھائے، لیکن وہ بیٹھے نہیں۔ وہ یہاں بیٹھنے نہیں آئے تھے۔ کیا میری بیٹی تمہاری بیٹی نہیں تھی مصطفیٰ؟ کیا ہم کسی وقت میں دوست نہیں تھے؟ ان کی آواز میں زخم سا تھا۔ وہ انہیں چہرہ اٹھائے چند پل دیکھتا رہا، انہیں دوبارہ بیٹھنے کو کہا تک نہیں۔ وہ میری بیٹی نہیں تھی حنیفہ، وہ میرے رقیب کی بیٹی تھی۔ وہ میری بیٹی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا تم بھول گئے کہ شگفتہ نے مجھے دھتکار کر تم سے شادی کی تھی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں دشمنیاں بھول جانے والا انسان ہوں؟ ہم کبھی دوست تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر غصے سے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے تھے۔ مصطفیٰ متاثر ہوئے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم دوست تھے حنیفہ، ہم دوست ہیں نہیں۔ اچھا نہیں کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ تم نے اپنے دل کی پرانی خلش کا بدلہ میری بے قصور بیٹی سے لیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنے پاگل بیٹے کو ایسے کسی بھی کام سے باز رکھتے۔ تم نے اس کی مدد کی، تم نے اسے ایسے گھناؤنے کام پر ابھارا، تم نے اس کی تصحیح نہیں کی۔ تم اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تم کورٹ میں کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ وقت بتائے گا۔ میں تمہیں ہر عدالت میں گھسیٹوں گا۔ ایسی گھٹیا ساکھ کے بعد لوگ تمہیں یا تمہارے بیٹے کو ووٹ دینے سے بھی خوف زدہ ہوں گے۔ تمہارا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے مصطفیٰ حسن، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تمہارا بیٹا اور تم آئندہ کسی لڑکی کی زندگی کو جہنم نہیں بناؤ۔ وہ اگلے ہی پل پلٹے اور تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ مصطفیٰ حسن نے لمحے بھر کو بند ہوتے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ اسے یکلختی کثافت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آفس کی بلند و بالا عمارت کے باہر گاڑیاں، رپورٹرز اور کہیں لوگ موجود تھے۔ عجیب افراتفری سی تھی ہر جانب۔ انہی گاڑیوں کے درمیان پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بھی بجنے لگا تھا۔ باہر نکلتے حنیفہ نے لمحے بھر کو ٹھہر کر دیکھا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اب تیز قدموں کے ساتھ مصطفیٰ حسن کے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رپورٹرز میں یکدم ہی نئی خبر ملنے کی پرجوش سی خوشی دوڑ گئی تھی۔ انہی افسران کے درمیان انہیں ارمان بھی دکھائی دیا تھا۔ وہ بھی اسی تیزی سے ساتھ موجود افسر سے بات کرتا عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ حسن کے سیکیورٹی گارڈز انہیں اندر داخل ہونے سے روک رہے تھے۔ عجیب شور ہنگامہ سا تھا۔ انہوں نے نظریں پھیری اور پھر آگے بڑھائے۔ انہیں اب محض اپنی بیٹی کی فکر تھی جو زخمی حالت میں ایمرجنسی میں اسپتال پہنچائی گئی تھی۔ وہ اب اسی متوازن چال کے ساتھ چلتے اس شور ہنگامے سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں اب اس میں سے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہسپتال کی راہداری بہت سرد تھی۔ رات کے اس پہر ہر جانب گہری خاموشی تھی۔ راہداری کی بہت سی بتیاں گل تھیں۔
اسی لیے مبہم سا اندھیرا بھی ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ حنیفہ اور سلمان راہداری میں استادہ تھے۔ پریشانی اور بے چینی تھی کہ سانسوں کے ساتھ ہر پل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ راہداری کے ہر طرف کرسیاں رکھی تھیں۔ حنیفہ اور سلمان شانہ بشانہ ان کرسیوں پر براجمان تھے۔ یاسر ان کے مخالف سمت میں کھڑا تھا، بالکل خاموش، بہت خاموش۔ سلمان نے ایک بے بس نگاہ اس پر ڈالی اور پھر حنیفہ کی جانب دیکھا۔ میں تمام غلط فہمیاں دور کر سکتا ہوں حنیفہ۔ ایک پل کے لیے انہوں نے چہرہ پھیر کر پرشکوہ نگاہوں سے سلمان کا چہرہ دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سلمان، اور یاسر سے اس بارے میں بات کرنے کو تم بھول جاؤ۔ وہ اب تمہاری کوئی وضاحت نہیں سنے گا، نہ ہی کسی وضاحت پر یقین کرے گا۔ تم اسے اچھے سے جانتے ہو، انہوں نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا۔ پھر لمحے بھر کو چہرہ پھیر کر وہاں دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے، ڈریس شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس پر خون کے دھبے بھی لگے تھے۔ آستینی کلائیوں سے پیچھے کو موڑے، وہ بالکل خاموش چہرے کے ساتھ اب کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسی پہر ڈاکٹرز باہر نکلے تو وہ تینوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ سلمان اور حنیفہ بے ساختہ ہی اٹھ کر آگے بڑھائے تھے۔ اس کی بے تاثر آنکھوں میں لمحے بھر کو خوف سا ابھرا تھا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، یہ چند لفظ، بہت سی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کوئی بہت گہرا بوجھ تھا جو سینے سے ہٹا تھا۔ حنیفہ اور سلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ حنیفہ شاید رو رہے تھے، سلمان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ مضبوطی سے استادہ ڈاکٹر سے اس کے زخم کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کسی وائٹل وین کو نقصان نہ پہنچاؤ، لیکن سیلینا اب ہر خطرے سے باہر تھی۔ ڈاکٹرز آگے بڑھے تو وہ جانے کے لیے پلٹا۔ سلمان نے اسے آواز دے کر روکا تھا۔ وہ جو فون کان سے لگائے ساحر کو کال ملا رہا تھا، لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ چہرے کا سپاٹ سا تاثر بڑھ گیا تھا۔ کیا تم ایک دفعہ بھی میری وضاحت نہیں سنو گے؟ وہ ٹھہرا رہا لیکن پلٹا نہیں۔ اس وقت میں بہت غصے میں ہوں چیف، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اس وضاحت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ اتنا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ساحر نے فون اٹھا لیا تھا۔ پیچھے کھڑے ان دونوں نے ایک دوسرے کو قدرے بے بسی سے دیکھا تھا۔ وہ باہر نکل کر کار کی جانب بڑھا تھا۔ چہرہ جو کچھ لمحات پہلے تک خاموش سا لگ رہا تھا، اب کسی اندیکھے تیش کے تحت سفید پڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور پھر گاڑی کو تیزی سے ریورس کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن آیا تو وہ کار سے اتر آیا۔ اسٹیشن پر خاصا رش تھا، رپورٹرز کا، مصطفیٰ حسن کی سیکیورٹی عملے کا۔ معید اور واجد بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ حسن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ شیر حسن کو عارضی لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اسٹیشن کے اندر بڑھ آیا تھا۔ ارمان جو سامنے موجود مصطفیٰ کے سیکیورٹی گارڈ سے بحث کر رہا تھا، اسے دیکھ کر چونکا۔ ساحر جو شیر کے لاک اپ کے اندر کھڑا پولیس اہلکار کے ساتھ اس سے تفتیش کر رہا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر لاک اپ کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارمان نے فائل بے ساختہ سامنے ٹیبل پر پھینکی اور اس کی جانب بھاگا۔ لاک اپ کھلا تھا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے لاک اپ کا دروازہ پار کر کے شیر کو حلق سے پکڑا تھا، پھر ایک خوفناک مکہ اس کے ناک پر مارا تو لمحے بھر کو اس کی دنیا گھوم کر رہ گئی۔ اسٹیشن کے اندر یکدم ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ ساحر نے اسے بے ساختہ بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ساحر کو پرے دھکیلا اور فولادی ہاتھ کا ایک ہولناک پنچ شیر کے جبڑے پر مارا۔ خون کے چھینٹے اڑ کر اس کے لباس پر لگے تھے۔ شیر جیسے ہوش کھو کر زمین سے آ لگا تھا۔ ارمان، ساحر، پولیس اہلکار 4 آدمی اسے پکڑے ہوئے تھے، لیکن وہ تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں اور گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ تو پاگل ہو گیا کیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ارمان اس پر دھاڑا تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تو ارمان نے اسے گریبان سے جکڑ کر ایک زوردار مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے جیسے یکدم ہی ہوش آیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے اسے جلد از جلد لاک اپ سے باہر نکالا اور دروازہ بند کیا۔ کسی نے ڈاکٹر کو بھی فون کیا۔ شیر بے ہوش ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ حسن پولیس اہلکاروں پر چنگھاڑ رہا تھا۔ وہ یاسر کو گالیاں دے رہا تھا۔ معید بالکل ٹھنڈے چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا اور واجد نے چہرے پر موجود زخموں کے پرانے نشان پر بے ساختہ ہی ہاتھ پھیرا تھا۔ آہ، درد اب تک ہو رہا تھا۔ ارمان اور ساحر اب اسے گھسیٹ کر اسٹیشن سے باہر لے جا رہے تھے۔ وہ بفرا ہوا تھا، اسے قابو نہیں کیا جاتا۔
تو وہ یقیناً کسی کا تو قتل کر ہی دیتا، اور اسے قتل کرنے کے لیے پستول یا چھرے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں پڑتی۔ 2-3 مزید ہولناک پنچ شیر کو دوزخ میں پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ ساحر اور ارمان اسے بامشکل سنبھال کر باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ساحر کار سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر لایا تو اس نے پانی گھٹا گھٹ حلق سے اتار لیا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ارمان نے گہرا سانس لے کر بالوں میں ہاتھ چلایا تھا، پھر بینچ پر بیٹھے یاسر کو بے یقینی سے دیکھا۔ میرا بلڈ پریشر ہائی کر دیا تم نے۔ تم تو کبھی غصے میں اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتے، اب کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ وہ اس پر برس رہا تھا۔ یاسر کی حالت کچھ بہتر لگ رہی تھی، رنگت جو متغیر تھی اب کے بحال ہو رہی تھی، سانس بھی قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ ساحر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جذبات تو حاوی ہوں گے نا، دوسری جانب سیلینا ہے، ساحر نے کہا تو ارمان نے گہرا سانس لیا۔ مجھے پتہ ہے کہ دوسری جانب وہ ہیں، میرا بھی شیر کو تختہ دار تک پہنچانے کا بہت دل کر رہا ہے، لیکن یہ پولیس اسٹیشن ہے، یہاں کارروائی ہوتی ہے جرائم کی، سزا نہیں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ مصطفیٰ حسن کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلا وجہ اپنے سر پر مصیبت لینے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہمارا کیس مضبوط ہے تو وہ جیل میں چکی پیسے گا، اس بات کو سب جانتے ہیں۔ وہ درست کہہ رہا تھا، لیکن یاسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم ہرٹ ہو، پلیز ارمان، وہ جیسے اکتایا تھا، پھر شدید بیزار نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر کورٹ میں جج نے پوچھا کہ ملزم کے چہرے پر یہ زخم کے نشان کس چیز کے ہیں تو کیا جواب دیں گے انہیں ہم؟ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر ارمان کو غصہ آیا تھا۔ کہہ دینا باڈی گارڈ نے سبجیکٹ کے دفاع میں مارا ہے اور وہ ملزم نہیں ہے، وہ مجرم ہے، میرے سامنے آئندہ اسے ملزم مت کہنا۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، وہ واقعی ہرٹ ہوا تھا۔ شیر کو اس نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا، سیلینا کو اس نے ہمیشہ اپنے ساتھ مخلص سمجھا تھا، ماں کو اس نے ہمیشہ اپنے لیے حفاظت تصور کیا تھا، بابا کو اس نے ہمیشہ اپنے لیے نرم گرم سی آغوش سمجھا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا ان سب میں انویسٹ کرنے کا؟ ان سب انسانوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ پیچھے موجود ساحر اور ارمان نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا۔ ماں نے بہت پہلے اس کی امید توڑ دی تھی، بابا اسے بہت جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے، سیلینا نے اسے استعمال کیا تھا اور شیر نے اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اسٹیشن کی حدود سے نکل کر جا چکا تو ساحر نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ وہ تکلیف میں ہے، اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ اسٹیشن کی حدود میں اب تک جہنمی شور موجود تھا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سردار عالم کا پرسکون محل ویسے ہی کھڑا تھا، ٹھنڈ سکونت سے بھرپور، ٹھہرا ہوا۔ رات کے پہر گھر کے سنہرے کمکمے روشن تھے، سبزہ زار پر خالی سفید کرسیاں موجود تھیں۔ داخلی دروازے کے باہر ایک سنہرا سا لالٹین نما بلب روشن تھا۔ لاؤنج، کچن، کمرے، ہر جانب خاموشی اور سکون سا پھیلا تھا۔ پھر کسی نے داخلی دروازہ دھکیلا اور تھکے قدموں سے اندر چلا آیا۔ سردار اس آہٹ کو پہچانتے تھے، اسی لیے وہ کچی نیند سے اٹھ آئے تھے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر دیکھا، لاؤنج میں مبہم سی روشنی تھی، بالکل کسی غار کے سرے پر گرتے مدھم زر سے نور کی مانند۔ یاسر، ان کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی تھی۔ وہ وہیں دروازے میں ٹھہرا رہا۔ یاسر بچے۔ اگلے ہی پل انہوں نے دیکھا کہ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، ان کی جانب آ رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ سردار اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہے۔ وہ آگے بڑھا، اس کا چہرہ روشنی میں واضح ہوا، اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ہلکی سی گلابی نمی بھی تھی۔ سردار یکدم ہی پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے بچے؟ یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوئے؟ سدھرو گے نہیں نا تم؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو تمہارا زخم ٹھیک ہوا ہے، ایسے کیوں؟ لیکن وہ اگلی بات مکمل نہیں کر سکے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر ان سے آ لگا تھا، ان کے گرد اپنے بازو لپیٹ چکا تھا، اپنا چہرہ ان کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ سردار یکدم چپ ہوئے، بالکل چپ۔ ایک پرانا سا منظر تھا جو نگاہوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ وہ سعودیہ سے واپس آئے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا، تب یاسر چھوٹا تھا۔ وہ تب بھی انہیں دیکھ کر واویلا کرنے کے بجائے بے حد خاموشی سے ان سے آ لگا تھا۔ تب وہ ہرٹ تھا، وہ شاید آج بھی ہرٹ ہوا تھا۔ سردار نے آہستہ سے اپنے بوڑھے ہاتھ اس کے گرد حمائل کیے تھے، پھر اس کی پشت کو آہستگی سے سلایا۔ وہ آنکھیں بند کیے، ان سے لگا رہا تھا۔ کس نے ہرٹ کیا میرے بچے کو؟ بے حد پیار سے پوچھا۔ وہ اپنا رخسار ان کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ جس نے، میں نے کبھی ہرٹ ہونے کی امید نہیں کی تھی، اتنی ہی خاموشی سے کہا۔ دادا کو اس کا نام نہیں بتاؤ گے؟
اسی محبت سے پوچھا، ساتھ ساتھ اس کی پشت بھی سلا رہے تھے۔ ان کے ایسے سلانے پر اسے سکون مل رہا تھا۔ میں آپ کا دل اس کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لمحے بھر کو چونکے تھے، آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری۔ جس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، میں اسے کیوں پسند کروں گا بھلا؟ آپ اسے ناپسند نہیں کر سکتے؟ کیوں بھلا؟ کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کر سکتا، لوگ صرف اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے چپ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک ان سے لگا ہوا تھا، وہ ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آپ میری زندگی میں ایک مستقل فگر ہیں دادا۔ آپ وہ واحد انسان ہیں جن سے میں نے محبت کی اور اس نے مجھے جواباً تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور سردار کا تو دل ہی پگھل گیا تھا۔ کتنی دفعہ چاہا تھا انہوں نے کہ جیسے وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے تھے، وہ بھی جوابی طور پر یہی کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ مذاق اڑاتا یا پھر ان سے جھگڑتا رہتا۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ گہرا سانس لیا تھا۔ آج جب اس نے یوں آسانی سے کہہ دیا تھا تو کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ سماعت کو اس کا اعتراف کتنا پیارا لگتا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا، لمحے بھر کو انہیں لگا گویا ان کا بیٹا انہیں واپس مل گیا ہو۔ دادا بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے بچے۔ دادا تمہیں دیکھ کر زندہ رہتا ہے۔ تم نہیں ہوتے تو میں شاید کب کا کہیں مر کھپ گیا ہوتا۔ آخر میں وہ ہنسے تو ان سے لگا یاسر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے مجھے استعمال کیوں کیا دادا؟ وہ مجھے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، کیا میں اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتا؟ میں اسے ہرٹ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایسے انسان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہوں جس کی تکلیف پر میں سب سے زیادہ اذیت کا شکار ہو جاتا ہوں؟ اس نے کہا تھا، لہجے میں شکوہ سا تھا۔ سردار نے اس سے دوبارہ نام پوچھنا مناسب نہ سمجھا، البتہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اس کی پشت پر مضبوط کر دی تھی۔ اس کے پاس جواز ہوگا، ہمیں اس کا جواز سنے بغیر اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے بچے۔ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو۔ کیا میں اس کی مجبوری نہیں سمجھتا؟ میں اتنا کم عقل تو کبھی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تم سمجھ جاتے، آگے والے شخص کو تم پر مزید بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا دادا۔ مجھے غیر انسانی طریقے سے استعمال کرنے والوں کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا تو سردار نے گہرا سانس لیا تھا۔ اگر تم اس ایک شخص سے دلی طور پر وابستہ ہو تو تم اسے کبھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ دادا کی وارمتھ اس کے ٹھنڈے سے وجود میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ حرارت کے احساس سے اس کا یخ وجود نرمی سے پگھلنے لگا تھا۔ تم تھکے ہوئے ہو یاسر، تمہیں سونے کی ضرورت ہے بچے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ان سے آہستہ سے الگ ہوا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ وہ فکر مندی سے اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی فکر مند آنکھیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ایسے مت دیکھیے مجھے، ٹھیک ہوں میں، بس آپ سے گلے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، اور اگر بغیر وجہ کے آپ سے گلے ملتا تو کتنا آکورڈ ہوتا نا۔ سردار اسے چند پل دیکھتے رہے اور پھر بے بسی سے ہنس دیے۔ وہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ سفید محل کی سنہری روشنی میں اب ہلکی سی نمی گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ان سفید در و دیوار نے اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی اذیت دیکھی تھی۔ اس کے ہنسنے پر سبھی لمحے بھر کو دل سے مسکرائے تھے۔ جانے کتنے پہر گزرے، کتنے دن گزرے، وہ اندازہ نہیں کر پائی۔ وہ ہر بار اٹھنے پر دوبارہ خود کو غنودگی میں جاتا محسوس کرتی تھی۔ اس کی پلکیں بے حد بھاری تھی، اسے درد سا ہو رہا تھا، سانس لینے میں کہیں تکلیف سی اٹھ رہی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ ایک تکلیف تھی جو سانس کے ساتھ ہو رہی تھی، رگوں میں چبھن برپا کر دینے والی تکلیف تھی وہ، ایسے جیسے گوشت میں کوئی تیز دھار چھرا گھوم کر نکالے جانے کی تکلیف۔ وہ اتنی اذیت ناک حالت تھی کہ اکثر اس نے نیم غنودگی میں بھی خود کو تکلیف سے روتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ شاید وہ غنودگی میں کسی کا نام بھی پکار رہی تھی، شاید وہ اسے بلا رہی تھی، اسے اپنی وضاحت سننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رگوں میں جلن سی برپا تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر زخم پر رکھنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے ہوش میں آنا ضروری تھا، اور وہ اس پہر بے ہوش تھی۔ ساتھ کھڑے حنیفہ نے اسے دیکھا اور پھر بے بسی سے آنکھیں رگڑی۔ وہ نیم غنودگی میں یاسر کو پکار رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تھک گئے تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے مکمل طور پر ہوش میں آنے کے لیے کئی دن مزید درکار تھے۔ اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ وہ خطرے سے باہر ضرور تھی، لیکن زخم بہت گہرا تھا، اسے بھرنے میں وقت لگنا تھا۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو اپنے
ہاتھوں سے صاف کیے اور پھر اس کا ماتھا چوما۔ ہسپتال کے کمرے میں جہاں بجا پھول رکھے تھے، اس کے بہت فینس تھے، وہ سب اس کے لیے پھول لا رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھی، اس لیے کسی کو کمرے میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ ساحرہ روز آ کر اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ ارمان، ساحر، سلمان، سردار، سلطانہ، شگفتہ سب اسے باری باری دیکھنے آتے رہتے، بس ایک وہیں اسے دوبارہ دیکھنے نہیں آیا تھا، اور جانے نیم بے ہوشی میں کیسے وہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ حنیفہ دن رات اس کے سرہانے بیٹھے رہتے، اس سے باتیں کرتے۔ وہ انہیں بہت وقت بعد ملی تھی، وہ اسے اپنی زندگی کی ہر بات کرنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح وہ اس کے بیٹھ کے قدرے قریب کرسی رکھ کے سو رہے تھے کہ اس کی ہلکی سی آواز پر چونکے، یکدم ہی سر اٹھایا اور پھر ساکت ہو گئے۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھی، انہی کی جانب دیکھ رہی تھی، ہلکا سا مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یکدم ہی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سیلین، تم ٹھیک ہو؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی نا بیٹا؟ وہ اب اس پر جھکے اسے سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں بابا، اب ٹھیک ہے زخم۔ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، گلا خراب تھا۔ وہ سر اسبات میں لا کر باہر کی جانب بھاگے تھے تاکہ ڈاکٹرز کو اس کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے سکیں۔ اگلے ہی پل وہ ڈاکٹرز اندر چلے، ایک کے ہاتھ میں اس کا ہیلتھ چارٹ بھی تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ سیلینا؟ ایک نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ہلکی سی جنبش پر زخم میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر ساکت دراز رہوں تو تکلیف نہیں ہوتی، باقی میں بہتر فیل کر رہی ہوں ڈاکٹر، اس نے کہا۔ آواز خراب گلے جیسی تھی۔ ڈاکٹرز نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا زخم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور پہلے سے خاصا بہتر تھا۔ آپ کا زخم بہت تیزی سے ریکور کر رہا ہے، کچھ ہی دنوں میں آپ چل پھر بھی سکیں گی، تکلیف بہت کم ہو جائے گی زخم کی، بس آپ کو چند ٹیبلٹس لیتے رہنا ہے اور ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، سخت کھانا نہیں کھانا، جوسز وغیرہ لیں، آنتوں کو نقصان پہنچائے، کچھ وقت لگے گا انہیں ریکور کرنے میں، اس نے آہستہ سے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ حنیفہ البتہ ڈاکٹر کی بات بہت غور سے سن رہے تھے۔ اب اگر سیلینا جی کو ہوش آ گیا ہے تو آپ کو فکر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر، انہیں سمجھائیے سیلینا کہ اب آپ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت پریشان تھے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو سیلینا نے چہرہ پھیر کر ساتھ کھڑے حنیفہ کو دیکھا۔ وہ اسے کئی دنوں کی شدید تھکن کا شکار لگ رہے تھے، یقیناً انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی خاطر ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں بند کی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا تو حنیفہ نے اگلے پل اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اب انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گی ڈاکٹر، آپ کا بہت شکریہ، انہوں نے سر اسبات میں ہلایا اور باہر کی جانب بڑھ گئے۔ حنیفہ اس کا ہاتھ تھامے اب پھر سے کرسی پر آ بیٹھے تھے، اب اس سے محبت بھری نظروں سے تک رہے تھے۔ تم نے ہم سب کو بہت ڈرا دیا تھا سیلین، دیکھیے بابا اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں نا، اب ڈر کیسا؟ وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ شام تک اس کے روم میں رش سا لگ گیا تھا۔ وہ اب بیٹھ کے پچھلے حصے سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی۔ سلمان اور ساحر اس کے سامنے ہی موجود تھے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ ارمان بھی چلا آیا۔ ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر اسے لگتا کہ یاسر آ گیا ہے، لیکن وہ تو اسے ایک بار بھی دیکھنے نہیں آیا تھا۔ اس کا دل بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا ویسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کیا کرتا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی زندگی میں لانے کا خواب دیکھ بھی کیسے سکتی تھی بھلا؟ وہ ہر اس حق سے محروم ہو گئی تھی۔ اس کے گمسم چہرے کو دیکھتا ارمان لمحے بھر کو گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، پھر دیوار سے ٹک کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ وہ نہیں آئے گا، اس کے کہنے پر وہ چونکی تھی، زرد چہرے پر مزید زردی بکھر گئی تھی۔ سب میری غلطی ہے، مجھے پہلے ہی دن تو میں ایسے قدم سے روک دینا چاہیے تھا، سلمان نے کہا۔ تو ساحر نے گہرا سانس لیا۔ سیلینا کا سر مزید جھک گیا تھا، وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی کسی گہرے غم میں نظر آتی تھی۔ آپ کو واقعی سیلینا کو ایسے خطرناک کام سے منع کرنا چاہیے تھا، مجھے حیرت ہے کہ کیا سوچ کر آپ نے ان کی مدد کی۔ ساحر نے الجھن بھری نظریں سلمان پر اٹھائی تھی، انہوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ سیلینا حنیفہ کی بیٹی ہے۔ جن دنوں سیلینا پر ڈرگز کے چارجز لگے ان دنوں حنیفہ بہت پریشان رہتا تھا، نہ ٹھیک سے کھاتا تھا، نہ سوتا تھا، نہ زندگی کے کسی کام میں دلچسپی لیتا تھا۔ میرے لیے اسے اتنی اذیت میں دیکھنا بہت مشکل تھا، اسی لیے جب سیلینا میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں انکار نہیں کر سکا، مجھے لگا میں انکار نہیں کر سکتا۔ ارمان کی نگاہ بے ساختہ سیلینا پر پڑی تھی، اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں انکل، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ آپ نے سلمان سر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ ساحر نے پوچھا تھا، اس کے پاس بہت سوال تھے۔ مجھے نظر امجد نے سلمان انکل کے کہنے پر ایجنسی میں کام دیا تھا۔ بابا میری مدد نہیں کر سکتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ اچانک سے میری مدد کسی مضبوط جواز کے بغیر نہیں کر سکتے، لیکن سلمان انکل
ایسا کر سکتے تھے کیونکہ میں ان کے دوست کی بیٹی تھی. میں براہ راست ان سے کبھی نہیں ملی تھی. میں نے نظر بھائی سے محض ان کا نام سن رکھا تھا اور میں جانتی تھی کہ یہ میرے ہی اصل محسن ہے. اسی لیے جب مجھے زبیر اینڈ سنس کے بیٹے اور شیر کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہوا تو میں سب سے پہلے ان کے پاس ہی گئی. میں شیر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی. وہ بہت بارسوخ سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اگر اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا جاتا تو وہ کبھی پولیس کے ہاتھ میں نہیں آتا. اس کا باپ اسے ملک سے باہر بھیج دیتا یا پھر کہیں غائب کروا دیتا. اس شخص نے میری زندگی تباہ کی تھی. میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. اس نے ٹھہر کر گہرا سانس لیا. بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا. زخم میں تکلیف سی ہونے لگی. اس نے سفید پڑتے لبوں کے ساتھ ہلکا سا ہاتھ زخم پر رکھا اور پھر کہنا شروع کیا. وہ تینوں اسے بے حد توجہ سے سن رہے تھے. میں یہ سب کام اکیلے کر سکتی تھی لیکن مجھے اپنی حفاظت یقینی بنانی تھی. اپنی حفاظت کے لیے مجھے ایک عدد باڈی گارڈ چاہیے تھا. ایک ایسا باڈی گارڈ جو بہت طاقتور اور مضبوط ہوتا. ایک عام گارڈ مجھے گارڈ نہیں کر سکتا تھا. میرے دشمن بہت زیادہ تھے. پھر میں نے سلمان انکل سے مدد مانگی ایک قابل بھروسہ باڈی گارڈ کے لیے. وہ یہاں کہہ کر ٹھہری تھی. پھر سلمان کی جانب دیکھا. انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر کہنا شروع کیا تھا. یاسر سے زیادہ مجھے کوئی گارڈ بہتر نہیں لگا تھا. میں نے سیلینا کو اس کے متعلق بتایا تو وہ راضی ہو گئی. پھر میں نے لائے عمل کے تحت حنیفہ کو سیلینا کی تھریٹ کے بارے میں بتایا. میں اسے پریشان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے ایک گارڈ اسائن کر دے. سیلینا کو ایجنسی بلانا بھی پلان کا حصہ تھا. ہمارے ساتھ اس میں نظر برابر کا شریک تھا. سیلینا کو کام کی ضرورت تھی اور ہمیں اسے ایجنسی بھی بلانا تھا. اس سے کچھ عرصہ قبل ہی میں نے شیر کو ہائر کیا تھا. حالانکہ اس کی ٹریننگ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے اسے اپوائنٹ کر لیا. ہمیں اسے پکڑنے کے لیے ایجنسی میں رکھنا بہت ضروری تھا. انہوں نے کہہ کر پل بھر کو گہرا سانس لیا تھا. اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شیر اگلے کئی دنوں میں مختلف ایکٹریسز کو ہماری ایجنسی سے اغوا کرے گا؟ ساحر نے آنکھیں تیکھے انداز میں سکیڑ کر پوچھا تھا. سیلینا نے تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا. جس دن مجھے ڈرگز دی گئی تھی میں اس وقت شیر اور زبیر اینڈ سنس کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چیمبر میں ہی تھی. مجھ پر ڈرگز کی وجہ سے غنودگی طاری تھی. میں بول نہیں پا رہی تھی لیکن میری سماعت کلیئر تھی. انہوں نے مجھے نشے میں دھت تصور کر کے اپنی باتیں جاری رکھی تھی. انہیں لگا میں ڈرگز کی وجہ سے ٹھیک سے سن نہیں پاؤں گی لیکن وہ غلط تھے. میں نے اس دن جانا تھا کہ شیر ایک سائیکوپیتھ سیریل کلر تھا. اس نے ایجنسی میں داخلے سے قبل ہی بہت سی ایکٹریسز کو اغوا کر لیا تھا. ایجنسی وہ صرف اس لیے آیا تھا کیونکہ بہت سی ایکٹریسز کو وہ صرف ایجنسی میں رہتے ہوئے ہی اغوا کر سکتا تھا. وہ خود کو بادشاہ سمجھتا تھا. وہ ذہنی مریض تھا. لمحے بھر کو روح میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا. وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی. پھر ارمان سیدھا ہوا. اگر یاسر اس کیس کو لینے سے انکار کر دیتا تو میں نے حنیفہ کو یاسر کا مشورہ دیا تھا. وہ ہمارے دوست کا بیٹا تھا. حنیفہ اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی اور انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. تم سمجھو میں نے اسے یاسر کو سیلینا کے لیے ہائر کرنے پر راضی کرنے کے لیے برین واش کیا تھا. میں جانتا ہوں یہ سب بہت رسکی تھا لیکن ہمیں کرنا تھا. سیلینا اس وقت نہیں جانتی تھی کہ حنیفہ اس کا باپ ہے اور میں بھی اسے اندھیرے میں رکھا. اگر وہ یہ بات جان لیتی تو شاید ایجنسی ہی دوبارہ نہ آتی. اپنا پلان کامیاب کرنے کے لیے مجھے خاموش رہنا تھا. ساحر نے گہرا سانس لیا تھا. ارمان کو باپ کے ایسا انکشاف گم کر گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اگر یاسر کو کہیں درمیان میں اس سب کے متعلق ذرا بھی بھنک لگ جاتی تو وہ کیا کرتا؟ اسے جیسے بہت کچھ برا لگا تھا. اسے اپنے دوست کا استعمال کیا جانا بہت چبھا تھا. میں جانتا تھا یاسر کو اندھیرے میں رکھنا بہت مشکل تھا لیکن میں نے سب سنبھال لیا کیونکہ سیلینا ایک اچھی اداکار ہے. اس نے کسی کو خود پر شک نہیں ہونے دیا. اور کیا آپ کو پتا تھا کہ شیر، واجد اور معید تینوں بھائی ہیں؟ ساحر کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تھا. مجھے یہ بھی چیمبر میں کیے گئے شیر کے انکشاف سے پتہ چلا تھا. کیا آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ شیر سمری نزا کا قتل کر دے گا؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا تھا. اسی لیے جب یاسر نے معید سے اس قتل کے متعلق پوچھا تو میں بہت ڈر گئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ شیر قتل کرنے سے بھی نہیں چوکے گا. یاسر معید پر شک کر رہا تھا لیکن میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ معید کبھی قاتل نہیں تھا. معید میرا مسیحا اور محسن تھا ہمیشہ سے. جب ہم نے آپ سے ان تصاویر کے متعلق پوچھا تب آپ سب جانتی تھی. آپ جانتی تھی کہ شیر انہیں ایک خاص ترتیب سے اغوا کر رہا تھا. ارمان نے استفسار کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا. میں جانتی تھی. اور اس سارے عرصے میں جو حملے آپ پر ہوتے رہے کیا آپ ان سب کے متعلق بھی جانتی تھی؟ میں بس اتنا جانتی تھی کہ مجھ پر یہ حملے ہوں گے. کب، کیسے، کہاں، کون کرے گا، مجھے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اسی لیے تو مجھے ایک باڈی گارڈ چاہیے تھا جو میری سارے عرصے میں حفاظت کرتا. ایک پل کے لیے
پھر سب خاموش ہو گئے تھے۔ ساحل لمحے بھر کو کھنکھار کر سیدھا ہوا۔ ماریا اور واجد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ وہ دونوں میری زندگی کے ثانوی ولن تھے۔ اب وہ دونوں ہی میری زندگی سے جا چکے ہیں، بلکہ شاید اب میری زندگی سے ہر دشمن جا چکا ہے۔ کیا آپ کو تھوڑا بھی گلٹ نہیں یاسر کے لیے؟ ارمان نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ مجھے اپنے لایعمل کے بالکل شروع میں ہی گلٹ نے آ گھیرا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یاسر میری حفاظت اتنی تندرہی سے کرے گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی مرد ایسا نہیں آیا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ بھی سب جیسا ہوگا، کہیں بیچ میں مجھے چھوڑ جائے گا، لیکن جب وہ مجھے ایسی جگہوں پر بچانے آیا جہاں میں نے اس کے آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کبھی بیچ راستے میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یاسر ایک بہت اچھا انسان تھا۔ میں نے اسے اندھیرے میں رکھ کر زیادتی کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ خود ہی میرے کور کو بلو کر دے گا، وہ میرے بتائے بغیر سب جان جائے گا۔ وہ اتنا سمجھدار ہے کہ یہ سب جان جاتا، لیکن وہ میرے جیسی بے وقوف ایکٹریس سے ایسے کسی لایعمل کی توقع اپنی آنے والی زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ مطلب آپ کبھی بے وقوف تھی ہی نہیں؟ ساحل نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے محظوظ ہو کر پوچھا تھا۔ نیم دراز سیلینا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں ہمیشہ سے بے وقوف تھی اور ہوں، بس یہ ایک ایسا لایعمل تھا جو میں نے طے کیا تھا۔ مجھے اس کے آغاز اور انجام دونوں کا علم تھا، اسی لیے میں اس میں کسی بے وقوفی کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اپنے ہاتھ پر مہندی سے اس کا نام لکھوانا، ماریا کو چانٹا مارنا، یاسر کا سر کھانا، دادا کے ساتھ مزے کرنا، وہ سب کبھی پلان کا حصہ نہیں تھا۔ وہ اصل سیلینا تھی۔ اس کے زرد چہرے پر بہت دنوں بعد مسکراہٹ دیکھ کر لمحے بھر کو سب کے کندھوں سے بوجھ اترا تھا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی یاسر کو بتانے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا آپ کو نہیں لگا تھا کہ اگر اسے یہ سب معلوم ہوا تو وہ بہت ہرٹ ہوگا؟ ارمان کو یاسر کے لیے بہت افسوس تھا۔ سیلینا نے بھاری دل کے ساتھ چہرہ کھڑکی کی جانب پھیرا تھا۔ آنکھوں میں تیرتی نمی ہلکی سی گلابی ہوئی تھی۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی تھی، لیکن بتا نہیں سکی۔ میں اس کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مجھے اس کی آخر تک ضرورت تھی۔ وہ اگر میری حفاظت نہیں کرتا تو میں شیر کو پکڑنے سے قبل ہی مار دی گئی ہوتی۔ اس نے مجھے بہت خطرناک جگہوں سے بچایا تھا۔ اسے چھوڑنے کا تصور میرے لیے جان لیوا بنتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ارمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اور اب کیسے قائل کریں گی اسے آپ کہ آپ اسے یہ سب بتانا چاہتی تھی؟ آپ کو اس کی خوبیوں کی قدر ہے، کیسے سمجھائیں گے آپ یہ سب اسے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کی ایک بھی بات سمجھنا چاہے گا، ارمان نے غیر جانبداری سے کہا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ وہ تو الفاظ کے ساتھ بھی اچھی نہیں تھی، نہ دلائل کے ساتھ اچھی تھی، نہ ہی ذہین تھی۔ وہ بھلا اسے کیسے قائل کر سکتی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے سر پیچھے دیوار سے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ آپ آرام کریں، زخم ریکور ہونے کے لیے آپ کو آرام کی بے حد ضرورت ہے، ساحل نے ہمدردی بھری نرمی سے کہا۔ اور پھر وہ اور ارمان کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلمان البتہ اس تک چلے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اس کا زرد چہرہ دیکھا، انہیں جیسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کیا تمہیں اسے دھوکہ دینے کا اتنا افسوس ہے سیلینا؟ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس سر اسپات میں ہلا دیا۔ کہیں آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر گرے تھے۔ سلمان نے گہرا سانس لیا۔ اگر اتنی ہی تکلیف فیس کرنی تھی تو اسے شروع سے ہی پلان کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ مجھے نہیں پتا تھا انکل کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں ہرٹ ہو جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ سلمان نے اسے چند پل دکھی آنکھوں سے دیکھا اور پھر سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھی، حلق میں آنسوؤں کے پھندے تھے۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا آخر؟ سر شامی شگفتہ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے پر وہ انہیں بے حد کمزور لگ رہی تھی۔ وہ پریشان سی اس کے آگے جھکی۔ سیلین ڈارلنگ، ٹھیک ہو نا تم؟ ویک فیل کر رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو مسکرائی تھی، پھر سر اسپات میں ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں ماں، آپ کیسی ہیں؟ تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس خارج کر کے لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی باڈی گارڈ کو دھوکہ دیا ہے، اسے کسی معاملے میں اندھیرے میں رکھا ہے، کیا یہ سب سچ ہے؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ شگفتہ کے چہرے پر ایک ناگوار سا تاثر ابھرا۔ وہ گارڈ ہوتا کون ہے اس بات سے اوفینڈ ہونے والا؟ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، کہیں تم اس کی ٹینشن تو نہیں لے رہی؟ اس نے ان کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا، بس لمحے بھر کو۔ میں نے اسے استعمال کیا تھا ماں، اور مجھے اس بات پر بے حد افسوس ہے۔ اس نے میرے ساتھ اتنی دل جمی سے کام کیا، اور میں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے جذباتی رد عمل پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اگلے ہی پل ناسمجھی سی ابھری۔
व्हाट? एक अदद आम से बॉडी गार्ड के लिए? तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो सेलिन? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में तमाम मसाइल ख़त्म हो गए हैं जो तुम उस अदना से गार्ड के खफा होने की परेशानी भी अपने सर पर मुसल्लत कर रही हो? उसे तो बहुत ताज्जुब हुआ था। सेलिना को अपनी कनपट्टियाँ सुलगती महसूस होने लगी थी। उसने गहरा सांस लेकर खुद को भड़कने से रोका था। मुझे मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे आराम करना है। एक गार्ड के लिए तुम अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? उसकी हैसियत क्या है? क्या वो वाजिद जितना अमीर और बारसूख है? उनकी आंखों में ढेरों तंज और हकारत देखकर उसे जैसे यकीन नहीं आया था। उसने बामुश्किल गहरा सांस लिया था। नहीं है वो वाजिद जितना अमीर और बारसूख, नहीं वो उसके जितना पैसे वाला, ना ही उसके पास ताल्लुकात है, लेकिन उसने मेरे साथ एहसान से काम लिया था। माँ, उसने मुझ पर एहसानात किए हैं। उसने मुझे इंसान समझा है। उसने मुझे किसी गूंगे जानवर की मानिंद अमीरों की महफिलों में कभी नहीं घसीटा है। उसने मेरे लिए, सुन रही हैं आप, मेरे लिए गोलियां खाई हैं। मेरे लिए बरसती बारिश में अपने ज़ख्म की परवाह किए बगैर वो मुझे ढूंढने चला आया था। और हाँ, वो लम्हे भर को रुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते हनीफा उसकी बुलंद ज़ख्मी सी आवाज़ पर वहीं ठहर गए थे। जिस बाप से आपने मुझे बहुत सालों पहले जुदा कर दिया था, उसने मुझे मेरा वो बाप लौटाया है। जिस घराने के लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती रही, उसने मुझे मेरा वो घराना लौटाया है। माँ, उसने मुझे बताया कि मैं अहम हूँ। उसने मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया। उसने मेरी हिफाजत की है। मेरे हाथों से इस्तेमाल होने के बावजूद भी, इस बात का इल्म होने के बावजूद भी वो मुझे उस नफसियाती कातिल से बचाने आया था। माँ, और क्या आप जानती हैं कि मुस्तफ़ा हसन ने अपने बेटे को मेरे साथ ऐसी ज़्यादती करने पर क्यों नहीं रोका? आंखें बहुत सुर्ख थी। आवाज़ में खराश ज़दा सी लर्जिश थी। शगुफ्ता के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर लम्हे भर को खौफ सा उभरा था। बाहर खड़े हनीफा ने आंखें बंद कर ली थी। उसका यहाँ क्या ज़िक्र? मैं बताती हूँ कि उसका यहाँ क्या ज़िक्र। आपने बाबा को उस पर फौकियत दी थी। वो इस बात को कभी नहीं भुला सका था। उसके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी माँ, और वजह सिर्फ आप है इस सारी तबाही की, मेरे मासूम बचपन के तबाह होने की, मेरी ज़िंदगी कांटों पर घसीटे जाने की ज़िम्मेदार सरासर आप हैं। एक आंसू टूटकर रुखसार पर गिरा था। उसका हलक तकलीफ़ से फटने के करीब था। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बहुत बुलंद हो गई थी। उसने कभी अपनी माँ पर यूँ आवाज़ बुलंद नहीं की थी। उसने कभी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। उसने उनकी हर ज़्यादती को नज़रअंदाज किया था, लेकिन बस अब बहुत हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो यूँ तुम पर अपनी भड़ास निकालेगा। मुझे कुछ नहीं पता था। उसने सफ़ेद लबों के साथ कई आंसू बेदर्दी से रगड़े और उन्हें जहर खंदा निगाहों से देखा। आपको तो ये भी नहीं पता था माँ कि बाबा को छोड़कर जाने के बाद लोग मेरे साथ किस तरह पेश आएंगे। एहसन अली से शादी करने के बाद उसके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। सोसाइटी, उसके सो कॉल्ड असूल, गुर्बत, भूख, आपको कुछ नहीं पता था। आपने अपनी जहालत में मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी और आपको कभी इल्म नहीं हो सका। लेकिन अब जिस ज़िंदगी में यासिर ने मुझे हल्की सी उम्मीद थमाई थी, आप इस उम्मीद को त्याग देने पर क्यों तुली हुई हैं? क्यों आप मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब बढ़ने नहीं दे रही हैं? मैंने क्या कसूर किया है माँ? और ये हद थी। वो हाथों में चेहरा गिराए फूट फूट कर रो पड़ी थी। हनीफा यकदम ही रूम में दाखिल हुए और फिर साकित बैठी शगुफ्ता को कूनी से थाम कर अपने साथ बाहर लेकर चले आए। वो जैसे पीछे बिल्कुल बच्चों की मानिंद रो रही थी। बहुत सारी बातों का दुख उस पर यकदम ही हावी हुआ था। दूसरी जानिब हनीफा शगुफ्ता को हाथ से थामे आगे ही आगे बढ़ रहे थे। फिर एक तवील सी शीशे की रेलिंग के सामने आकर उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था। लम्हे भर को जब से गहरे गहरे सांस लेते रहे, फिर उसकी जानिब बेहद अफसोस से देखा। मेरी बेटी को तनहा छोड़ दो शगुफ्ता। वो तुम्हारी जानिब से दिए गए नुकसान की भरपाई अब तक कर रही है। वो मज़ीद किसी नुकसान की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब बस कर दो। उनके लहजे में तैश की बजाय इल्तिजा सी थी। शगुफ्ता की आंखें डुबडुबाई थी। क्या तुम भी मुझे कसूरवार ठहराते हो? क्या तुम भी समझते हो कि सेलिना पर मुस्तफ़ा हसन का हमला मेरी गलती थी? नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। लेकिन सेलिना फ़िलहाल ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी है। वो जज्बाती हो रही है, वो गिल्टी है। तुम्हें मौका महल देखकर बात करनी चाहिए थी। हम दोनों जानते हैं कि वो कभी ऐसे तकलीफ़ देने वाले अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया करती। तुमने उसे अपनी कम इल्मी में आकर ये सब कहने पर उकसाया है, इसीलिए। वो लम्हे भर को ठहरे थे। शगुफ्ता ने खौफज़दा निगाहों से उनकी जानिब देखा। मेहरबानी करो, उसका पीछा छोड़ दो। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ।
اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ شگفتہ پیچھے تہی دامہ کھڑی رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بے ساختہ ہی ریلنگ کو تھاما تھا۔ اسے لگا جیسے ماحول میں کثافت بہت بڑھ گئی ہے، اور واقعی اس کے لیے ماحول کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہر میں کثافت بہت بڑھ گئی تھی۔ درمیان سے کئی دن دبے قدموں گزر گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو اس سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جتنا تنہا رہ کر آرام کرتی اتنی ہی تیزی سے ریکور کرتی۔ کچھ دنوں بعد وہ چلنے پھرنے بھی لگی تھی۔ سائرہ، دادا اور سلطانہ اس سے کئی دفعہ ملنے آئے، لیکن اجازت نہ ملنے پر واپس پلٹ گئے۔ انہیں اس کی ذہنی اور جسمانی صحت عزیز تھی۔ ایک دن نرس کے ساتھ ہاسپٹل میں چہل قدمی کرتے وہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی تھی۔ یہ اس کی واک کا وقت تھا۔ مناسب واک اور مختلف ایکسرسائزز کے باعث وہ جلد صحت یاب ہو رہی تھی۔ سامنے موجود شخص بھی اسے دیکھ کر رک سا گیا تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ اس نے سسٹر سے معذرت کی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھائی۔ سامنے موجود شخص بھی آگے بڑھایا تھا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ دونوں ریلنگ کے سامنے موجود باہر دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہو موہت؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بہتر۔ میں کوئی لمبی اور بے مطلب تمہید نہیں باندھوں گا، لیکن جب ہم آپ کی شوٹ کے بعد ملے تھے تب آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہوئی تھی؟ آپ تو شروع سے ہی شیر کو جانتی تھی نا؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی شیر کے ساتھ برابر کے شریک ہو۔ شاید تم بھی اپنے والد کی طرح شیر کے اعمال کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ مجھے بہت بعد میں سمجھ آیا تھا کہ تم مجھے شیر کی جانب گائیڈ کر رہے تھے۔ تم نے میری بہت دفعہ مدد بھی کی تھی۔ مجھے تمہیں سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی۔ موہت بغیر اسلیے مسکرا رہا تھا۔ سیلینا کی نگاہیں اس کے ہاتھوں کی جانب پھسلی۔ اس نے کوہنیاں ریلنگ پر رکھی ہوئی تھی اور ہتھیلیاں باہم ملائے وہ ہلکا سا جھکا ہوا بھی تھا۔ تمہارے ہاتھ کتنے خوبصورت ہیں، بالکل صاف ستھرے، لمبی انگلیوں والے، بے داغ اور کسی مجسمہ ساز جیسے۔ جب مجھے پتا چلا کہ شیر کو OCD تھا تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم پر شک کرنے والا ہر انسان بے وقوف ہے۔ صرف تمہارے ہاتھ ہی تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ آخر میں کہہ کر ہنسی تو موہت بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ ہاں، مجھے بہت لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہاتھوں پر۔ کیا تم کسی خاص طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہو؟ میرے ہاتھ بھی اتنے خوبصورت نہیں۔ وہ پھر سے ہنس دیا تھا، پھر مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ میں اتنا خیال نہیں کرتا، بس انہیں صاف رکھتا ہوں۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر ایک بھی نشان پریشان نہیں، برداشت نہیں، کبھی ناخنوں کو بڑھنے نہیں دیتا، لیکن انہیں اتنا بھی نہیں کاٹتا کہ وہ انگلیوں میں دھسے ہوئے بدصورت محسوس ہوں۔ میں لیدر کے فیبرک نہیں چھوتا، اس سے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں۔ برتن نہیں دھوتا، اگر دھونے پڑے تو دستانوں کا استعمال کرتا ہوں۔ میں انہیں رف نہیں رہنے دیتا، سرد اور خشک موسم میں انہیں موئسٹ رکھتا ہوں، بس پھر یہ خراب نہیں ہوتے۔ وہ اس کی وضاحت پر لمحے بھر کو اسے منہ کھول کر دیکھتی رہی تھی۔ موہت نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر مسکرایا۔ یہ تم خیال نہیں رکھتے ہو؟ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ موہت نے کندھے اچکائے۔ اتنا نہیں رکھتا، اگر اتنا خیال رکھنے لگو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہاتھ کسی انسان کے نہیں بلکہ فرشتے کے لگیں گے۔ اور اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ یکدم ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کچھ پل کے لیے یوں ہی درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ جانتے ہو موہت، میں اتنے دن اپنے بابا کے ساتھ رہی نا، تو مجھے ایک پل کے لیے بھی ڈس آرڈر نے اٹیک نہیں کیا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی غیر انسانی طریقے سے کھانے کا خیال نہیں آیا، نہ ہی مجھے اب نارمل پیٹرن پر فاقوں کی حالت نے گھیرا۔ میں بالکل نارمل طریقے سے، بالکل کسی عام انسان کی طرح کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے سن کر سر ہلایا تھا۔ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ڈس آرڈرز ہماری ذہنی صحت پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ذہنی حالت بہت اچھی ہے، ہیلدی ہے، سٹریس فری ہے، تو آپ کو کبھی کوئی ڈس آرڈر اٹیک نہیں کرے گا۔ ممکن ہی یہ نہیں ہے۔ ڈس آرڈر جنم ہی اب نارمل ذہنی پیٹرنز پر لیتے ہیں۔ اگر دماغ ایک نارمل پیس پر کام کر رہا ہے تو وہ کبھی کسی اب نارمل چکر کا شکار نہیں ہوگا، نہ وہ ٹریگر ہوگا، نہ ہی اس کام کی جانب بڑھے گا، اور نہ ہی گلٹ کا سائیکل شروع ہوگا۔ آپ کی زندگی میں پچھلے دنوں کہیں کوئی ٹریگر نہیں تھا، اس لیے آپ کسی ٹاکسک پیٹرن کا شکار نہیں ہوئی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر موہت کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کے لیے افسوس نہیں ہے؟ ہے، ایک بھائی ہونے کے ناطے ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہو نا آخر ماہر نفسیات، اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ ہم ایکٹریسز کے درمیان مشہور ہے کہ ماہر نفسیات بہت کریپی ہوتے ہیں، بہت پتھر دل، عجیب سے ٹھنڈے اور یخ۔ موہت نے سن کر سر ہلایا تھا، پھر کندھے اچکائے۔
اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم نفسیات پڑھتے ہیں تو تمام جذباتی باتوں کی جانب سے ذرا بے حس ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہمارے پیشے کا قصور ہے۔ اور ہینڈسم بھی، بے حس ہونے کے ساتھ ہینڈسم بھی ہوتے ہیں بلا کے۔ وہ مسکرایا تھا۔ ہینڈسم ہونے کا نہیں پتہ مجھے، میں بتا رہی ہوں نا۔ اسی پل سسٹر نے اسے آواز دی تو وہ دونوں اس جانب کو متوجہ ہوئے۔ وہ پاس چلی آئی تھی، اسے اپنے روم میں جانے کے لیے کہنے آئی تھی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر موہت کی جانب پلٹی، ہلکا سا مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح تم سے بات کر کے بہت اچھا لگا موہت، تھینک یو۔ ہم اپنے ہر مریض کو دعا دیتے ہیں کہ خدا کبھی آپ کو دوبارہ ہماری جانب نہ لے کر آئے، یعنی آپ صحت یاب ہو جائیں اور کبھی نفسیات کے طبیب کی جانب پلٹ کر نہ آئیں۔ میں بھی آپ کو دعا دیتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی دوبارہ مجھ سے نہ ملوائے، نہ ہی ہمارا کبھی سامنا ہو۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس دعا کا مطلب کیا تھا۔ موہت اسے بتا رہا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس سے کبھی تعلق نہیں رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے جتنی بھی نفرت کر لیتا، لیکن آخرکار وہ اس کا بھائی تھا، اور سیلینا نے اسے گرفتار کروایا تھا۔ وہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا اور پھر سسٹر کے ساتھ پلٹ گئی۔ موہت بھی اسی پل پلٹا تھا۔ آج اس کا اور سیلینا کا مریض اور طبیب والا تعلق ختم ہو چکا تھا۔ اب کہانی بورنگ ہو گئی ہے تو میں اب اگلی ایپیسوڈ نہیں پڑھنے والی، اور ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی یہ ایپیسوڈ۔ اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب میں سونے نہیں لگی۔ اب میں کپڑے اپنے واش کروں گی اور اس کے بعد میں ناشتہ کروں گی اور پھر سوؤں گی۔ تو آپ لوگ یقیناً آپ لوگوں نے تھرو آؤٹ اس جرنی کو پسند کیا ہوگا۔ ابھی رہتے ہیں کچھ پیجز، ابھی 1000 تک آئی تھنک سو اس کے پیجز ہیں، پتہ نہیں 1000 سے کتنے زیادہ ہیں، لیکن ہم قریب ہی ہیں، مطلب جلدی ختم ہونے والا یہ ناول۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔